جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو قسمت پر راضی کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ اس کو تھوڑا ملا ہو لیکن اس تھوڑے میں ہی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ نے چھوٹے بچے کو دیکھا ہوگا کہ جب ماں اس کو مارتی ہے اس وقت بھی وہ ماں ہی کی گود میں زیادہ گھستا ہے، حالانکہ جانتا ہے کہ میری ماں مجھے مار رہی ہے۔ اسی لیے وہ بچہ یہ بھی جانتا ہے کہ ماں پٹائی تو کر رہی ہے لیکن اس پٹائی کا علاج بھی اسی کے پاس ہے، اور مجھے شفقت اور محبت بھی اسی کی آغوش میں مل سکتی ہے۔ لہذا جب کبھی ناگوار بات یا واقعہ پیش آ جائے تو یہ سوچو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اسی کی آغوش رحمت میں مجھے پناہ مل سکتی ہے۔ یہ سوچ کر پھر اسی سے اس کے ازالے کی اور اس پر صبر کی دعا کریں۔ یہ ہے رضائے بالقضاء۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے بچاؤ کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی کی آغوش رحمت میں پناہ لو، یعنی اس فیصلے پر راضی رہو اور پھر اسی سے مدد مانگو۔ یا اللہ اس کو دور فرما دیجئے۔ اسی بات کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ ایک تیر انداز تصور کرو جس نے ساری کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور اس کمان کے ہر حصے میں تیر لگے ہوئے ہیں، اور دنیا میں کوئی جگہ ایسی محفوظ نہیں ہے جس جگہ پر وہ تیر نہ پہنچ سکتے ہوں۔ پوری دنیا کا چپا چپا اس کی زد میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے انداز کے تیروں سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پر جا کر ان تیروں سے بچا جا سکے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تم تیروں سے بچنا چاہتے ہو تو اس تیر انداز کے پہلو میں جا کر کھڑے ہو جاؤ، اس کے علاوہ کوئی اور جگہ بچاؤ کی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ مصائب، یہ حادثات اور یہ پریشانی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلوں کے تیر ہیں۔ ان تیروں سے اگر بچاؤ کی کوئی جگہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کے دامن رحمت میں ہے، اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ناقابل تکلیف مت دیجیے، اور جب تکلیف دے تو اس پر صبر بھی عطا فرما دے، اور اس کو میری مغفرت اور ترقی درجات کا ذریعہ بنائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا جو بندہ قسمت پر راضی ہو جائے، اور قسمت پر راضی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تدبیر چھوڑ دے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، بلکہ کام کرتا رہے لیکن ساتھ میں اسی پر راضی ہو کہ اس کام کرنے کے نتیجے میں جو کچھ مجھے مل رہا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اسی کو راحت کا سبب بنا دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص قسمت پر راضی نہ ہو بلکہ ہر وقت ناشکری کرتا رہے اور یہ کہتا رہے کہ مجھے تو ملا ہی کیا ہے، میں تو محروم رہ گیا، میں تو پیچھے رہ گیا، تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ تھوڑا بہت ملا ہوا ہے اس کی لذت سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور اس میں برکت نہیں ہوتی۔ انجام تو وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اور اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ تمہارے رونے سے، ناشکری کرنے سے تمہاری حالت نہیں بدل جائے گی، بلکہ اس ناشکری سے نقصان یہ ہوگا کہ موجودہ نعمت سے جو نفع حاصل ہو سکتا تھا وہ بھی نہیں ہوگا۔